اسرائیل کا ایک اور خطرناک منصوبہ بے نقاب۔ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ یہ کھدائی کیوں شروع کی گئی، اس بارے میں عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل، خیر یہ بڑے عرصے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ وہ کھدائی کر رہا ہے، لیکن اب یہ تازہ ترین خبر ایک سامنے آئی ہے کہ اس نے کھدائی جو شروع کی ہے اس میں بڑی سپیڈ بڑھا دی ہے اپنی۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گنبد صخرہ کے نیچے کھدائی ہے، اور جو یہودی مذہب ہے اس کے مطابق یہاں پر وہ وارم ہول ہے یا وہ پورٹل ہے جہاں سے ان کا مسیحا جو ہے وہ آئے گا، یعنی ان کا مسیحا سے مراد دجال ہے، جس کا وہاں سے ظہور ہونا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ یہودی جو ہیں اس جگہ کو اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کا مسیحا یہاں سے نکلے گا اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہودیت جو ہے اس کی جو ہے وہ کمان ہوگی یا اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ اس مقصد کے لیے یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری سرنگیں جو ہیں کھودتے رہے ہیں، اس وارم ہول کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ اس کے استقبال کے لیے وہ ایک جگہ تیار کر سکیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جو تھرڈ ٹیمپل کی بات ہے، اصل میں ہمارے یہاں بھی بہت سارے علماء کرام نے بھی اور بہت سارے یوٹیوبرز نے بھی اس بات کو پھیلایا بہت ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کا کہہ کر لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ جی یہودیوں کا جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ تعمیر ہو جائے گا تو پھر ریڈ ہائفر جو ہے اس کو ذبح کیا جائے گا، اور ریڈ ہائفر کے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دجال آیا کہ آیا۔ لیکن یہودی آج سے یہ کھدائی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ 1948 کے بعد جب انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، اسرائیل کی باقاعدہ ایک نجائز ریاست بنائی تھی، اس کے بعد سے ان کی کوششیں تھیں۔ آج کل انہوں نے ذرا کوششیں، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، کھدائی کے لیے ان کے پاس بہت ساری مشینری بھی موجود ہے، انہوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں، اور یہ ٹیمپل جو ہے انہوں نے تعمیر کرنا ہی کرنا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سلمان نے جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا، اس کے بعد نبوکت نظر نے شاید اس کو ایران سے آ کر تباہ و برباد کیا تھا، پھر رومی ٹائٹس نے آ کر اس کو تباہ کیا، اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ ویلنگ وال جس پر وہ جا کر روتے ہیں، اسی پہ جگہ پر لے کر ساتھ میں اس گنبد کے ساتھ والی جگہ کو لے کر اس پورٹل کے لیے ایک نیا معبد یا ایک ان کا عبادت خانہ جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور جہاں سے ان کا مسیحا یا مسایہ اس کو جو بولتے ہیں، اصل میں وہ دجال ہوگا، مسیح الدجال، وہ آئے گا اور وہ یہودیوں کو پوری دنیا پر جو ہے وہ حکمران یا قابض بنا دے گا۔ اور یہی ہمارے اسلامی کلچر کے اندر بھی، ہمارے اسلامی ہسٹری کے اندر بھی موجود ہے کہ ہماری آخری جنگ دجال کے ساتھ انہی جگہوں پر ہونی ہے، اور یہیں پر دجال کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اس کو ختم کر کے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کریں گے، اور پوری دنیا جو ہے وہ مان جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کو یہودی اس وقت تیز سے تیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک طرف انہوں نے دیکھ لیں غزہ میں ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، غزہ میں روزانہ بمباری کی جاتی ہے، ہزاروں لوگ اب تک وہ شہید کر چکا ہے اور ہزاروں کو پکڑ چکا ہے۔ اب اس نے غزہ سے ہٹ کر، غزہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین سے ہٹ کر ایک پٹی ہے، اب اس نے اس جگہ پر جانا شروع کر دیا ہے جس جگہ پر ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے، اور ان کے لیے وہاں پر ایک ٹیمپل تعمیر ہونا ہے، اور مسلمان کٹ مرے گا۔ مسلمان جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہودی جان بوجھ کر ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کھدائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ پورٹل ڈھونڈے جہاں سے ہمارے مسیح نے آنا ہے، اور آ کر اس نے پوری دنیا میں یہودیت کو جو ہے پھیلانا ہے۔ تو ایک اسی طرح کی کوشش اب پھر جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اس کوشش میں ضرور ناکام بنائیں گے۔ ہزاروں کروڑوں مسلمان جو ہیں اس وقت بھی دعا گو ہیں، اور ہر آپ نماز کے بعد ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعا گو بھی ہیں اور عملاً بھی ہم ساتھ ہیں۔ دیکھیں، دو ایک جگہ قبلہ اول، قبلہ دوم جو ہے، جو کہ خانہ کعبہ ہے، مدینہ پاک ہے، یہ تین تو شہر ہیں ہمارے لیے جن کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اور یہ ہم اپنی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں سے اگر دجال آئے گا تو دجال یہیں پر مارا بھی جائے گا۔ یہ ہماری بالکل تاریخ کی کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ کہاں کیا کون سی بیٹل ہونی ہے، امام مہدی کا ظہور کیسے ہونا ہے، امام حضرت عیسیٰ نے کس وقت اترنا ہے مسجد کے ساتھ شام میں، اور کس وقت جو ہے دجال وہاں پر ان کے سامنے آئے گا اور پگھلنا، ان کی سانسوں سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہودی اپنا کام کرتے رہیں گے، ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے بالکل کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں
ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ یہودی یہاں تھرڈ ٹیمپل نہ بنا پائیں۔ اس کے لیے پورے مسلم دنیا کو نہ صرف جاگنا ہوگا بلکہ اکٹھے بھی ہونا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو بتایا جائے کہ مسلمان ایک بڑی قوت ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسرائیل کے ارد گرد بیٹھے تمام مسلم ممالک کو جو ہے اس وقت متحد ہونا پڑے گا، تب جا کر یہ سلسلہ رکے گا۔ اگر وہ اسی طرح سے چھیڑخانی کرتا رہا تو وہ پھر وہ گنبد زہرہ جو ہے اس کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کرے گا، جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے کبھی کسی صورت بھی، اور اللہ نہ کرے ان کے ناپاک ارادے کبھی کامیاب ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ متحد ہوں گے، مسلمان متحد ہوں گے، مسجد اقصیٰ کو بھی بچائیں گے اور فلسطین کو بھی آزادی دلائیں گے اور غزہ کو بھی آزادی دلائیں گے اور اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا عامر بھائی، اسی سے ریلیٹڈ، اسی کھدائی سے ریلیٹڈ ایک تابوت سکینہ کا ذکر بڑا ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، ذرا ہمارے ناظرین کو تابوت سکینہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے۔ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون والی چیزیں، اور یہ تابوت سکینہ جو ہے اس کو دفن کیا گیا تھا اسی جگہ فلسطین کے اندر کسی جگہ پر۔ ان کے خیال میں اس کے اندر ان کی نوادرات جو کہ حضرت موسیٰ کی جو عصا ہے وہ موجود ہے، حضرت سلمان کی وہ انگوٹھی جس کو پہن کر وہ دنیا بھر کی تمام طاقتوں کو حاصل کرتے تھے، اور تابوت سکینہ جو ہے انہی کسی جگہ پر رکھا گیا ہے اور اسی جگہ سے انہوں نے نکالنا ہے۔ اس سے پہلے یہ 3-4 دفعہ اس کی کوشش کر چکے ہیں، انہوں نے 2-4 سرنگیں کھودی بھی تھیں لیکن ان کو ملا نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو بے چینی ہے، جو ہم ویلنگ وال کے سامنے جا کر ہل ہل کر روتے ہیں اونچی آواز میں، دیوار گریا، ویلنگ وال ہی کہتے ہیں اس کو، جی دیوار گریا کہا جاتا ہے، وہ تب ختم، ہمیں سکون تب آئے گا جب وہ صندوق سکینہ جو ہے ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کبھی نہیں آنا، انشاءاللہ ان کے ہاتھ نہیں آنا۔ وہ پیغمبروں کی پاک اشیاء پر مشتمل تابوت سکینہ ہے، بالکل ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو ہی ملے گا، ان یہودیوں کو کبھی نہیں ملے گا۔ یہ جو جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، ان کے علماء ان کو جتنا مرضی بھٹکاتے اور بہکاتے رہیں، یہ ان کے حصے میں آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا تو اللہ کی وہ فورس جو ان کا مقابلہ وقت آخر میں کرے گی وہ تابوت سکینہ کی حامل ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عامر بھائی، جی بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آخر اسرائیل وہاں کھدائی کیوں کر رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گنبد زہرہ کے نیچے کھدائی ہے، اور جو یہودی مذہب ہے اس کے مطابق یہاں پر وہ وارم ہول ہے یا وہ پورٹل ہے جہاں سے ان کا مسیحا جو ہے وہ آئے گا، یعنی ان کا مسیحا سے مراد دجال ہے جس کا وہاں سے ظہور ہونا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ یہودی جو ہیں اس جگہ کو اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کا مسیحا یہاں سے نکلے گا اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہودیت جو ہے اس کی جو ہے وہ کمان ہوگی یا اس کی حکمرانی ہوگی۔ کہ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون والی چیزیں، اور یہ تابوت سکینہ جو ہے اس کو دفن کیا گیا تھا اسی جگہ فلسطین کے اندر کسی جگہ پر۔ ان کے خیال میں اس کے اندر ان کی نوادرات جو کہ حضرت موسیٰ کی جو عصا ہے وہ موجود ہے، حضرت سلمان کی وہ انگوٹھی جس کو پہن کر وہ دنیا بھر کی تمام طاقتوں کو حاصل کرتے تھے، اور تابوت سکینہ جو ہے انہی کسی جگہ پر رکھا گیا ہے اور اسی جگہ سے انہوں نے نکالنا ہے۔